اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، برجوں والے آسمان کی قسم۔ برج تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ہر انسان کا اپنا اپنا الگ ایک برج بھی ہوتا ہے، کسی کا جوزہ ہے، کسی کا سنبلہ ہے، کسی کا عطارد ہے۔ یہ جو سب سے اوپر والا آسمان ہے نا، اس آسمان میں جو ستارے ہیں، وہ ستارے غور سے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شکل کا تعارف کرواتے ہیں، اور جس وقت، جس مہینے، جن اوقات میں وہ جس شکل کا تعارف کرواتے ہیں، اسی کا نام اس برج کا رکھ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کا وہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ ستاروں کی جو تعلیم تھی اس پہ بڑا اعتماد رکھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارا اثر و رسوخ ہے، موسم کے تغیر و تبدل میں، انسان کی زندگی میں بھی ان کا بہت سارا اثر و رسوخ ہے، لیکن ان کے اوپر ہی مکمل اعتماد کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حقیقی خالق اللہ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کی طرف اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں تک ہی بندے کو رہنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم۔ ماننا پڑے گا برجوں کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے نا، جس کی قسم میرا اللہ اٹھا رہا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں، ان چیزوں کو تک کر خالق کی عظمت، خالق کی شان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو ساتویں آسمان میں اتنے برج بنا سکتا ہے، وہ ہمارا رب کتنا بڑا ہوگا۔ والیوم الموعود، قیامت کے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، گواہی دینے والے کی قسم، اور جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کی قسم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جمعے کے دن کی قسم اٹھا رہا ہے اور یوم عرفہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ان دو دنوں کی عظمت کی قسم میرا اللہ اٹھا رہا ہے۔ یہ تین قسمیں اٹھائیں میرے رب نے، اور فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک ہو جائیں، النار ذات الوقود، اس بھڑکتی ہوئی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پہ بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ ان کے کناروں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ آئیے، یہ خندق والے کون ہیں؟ اس پہ امام مسلم نے، صاحب ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے جو صحیح حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جو زمانہ ہے وہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ زمانہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک نہ کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، تو اس سے آگے کوئی احکام اس کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کو مانے۔ یہ تو فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ شعور عطا کیا ہے، وہ اپنے اس شعور کی وجہ سے جان لیتا ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، ایک وحدہ لا شریک رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کبریائی میں بے مثال ہے، وہ عظمت و شان میں بے مثال ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو کئی سو سال کا عرصہ ہے، اس زمانے میں جو انسان بھی اس دنیا میں آئے ان کے لیے صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ کو ایک مان لیں تو اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، وہ راہ حق پہ ہیں۔ ایسا ہی ایک راہب تھا، ایک بادشاہ کا دور تھا۔ یہ حدیث میرے نبی کی ہے، یہ فرمان میرے آقا کا ہے۔ میں اپنے دوستوں کی کامل توجہ چاہوں گا، بڑی توجہ سے سماعت کیجیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس دور میں جسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، ایک بادشاہ کا ایک خاص بندہ جو جادوگر تھا اس کے دربار میں بیٹھتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ نے کہا اب تیرا کیا بنے گا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی لڑکا بھیج دیں، میں اپنا جتنا جادو کا علم ہے اس میں ٹرانسفر کر دوں گا، تو آپ اسے اپنے دربار میں رکھ لیں۔ ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ روز جانا شروع ہو گیا جادوگر کے پاس، جادو سیکھنا شروع ہو گیا۔ جب توفیقوں کے مالک کی طرف سے ہوتی ہیں نا تو راستے بن ہی جاتے ہیں۔ اس کے راستے میں ایک راہب، ایک عالم، ایک عیسائی عالم دین راہب، وہ اس کے راستے میں تھا۔ راہب اس بچے کو دیکھتا کہ اس کے ماتھے پہ تو بڑی نیک بختیاں نظر آتی ہیں، روک لیا اس نے اور اس کو کچھ باتیں سکھانا شروع کر دیں۔ بچہ تھا، مانوس ہو گیا، ہر روز راہب کے پاس بیٹھ کے باتیں سنتا، راہب اسے دین کی بات بتاتا، اللہ کے ایمان کی بات بتاتا۔ جادوگر کے پاس پہنچتے پہنچتے وہ دیر لگا دیتا تو جادوگر سے مار پیٹ ہوتی۔ راہب سے کہنے لگا ایک دن وہ بچہ کہ میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں لیٹ تو وہ مجھے مارتا ہے، آپ کے بغیر میرا جی نہیں کرتا کہ میں وہاں جاؤں۔ تو راہب کہنے لگا ایسے کرو، جادوگر سے کہنا مجھے گھر والوں نے لیٹ بھیجا ہے۔ گھر والے پوچھے تو گھر والوں کو کہنا مجھے جادوگر نے لیٹ بھیجا ہے۔ تو دین کی خاطر اتنی سی اس نے جو ہے وہ یہ کہا، اتنی دین بھی اتنی تو گنجائش رکھتا ہے کہ جب کافر سامنے ہو اور تمہیں کہہ رہا ہو کہ تیری جان کو خطرہ ہے کہ تو پھر خاموشی اختیار کر لے، کوئی طریقہ اپنی جان کو بچانے کا کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا یہ ایک دن وہ بچہ جا رہا ہے تو ایک جانور نے لوگوں کا راستہ روک کے رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا آج موقع ہے میں اپنے رب سے پوچھوں راہب ٹھیک ہے یا جادوگر ٹھیک ہے۔ دعا کرنے لگا میرے رب اگر راہب ٹھیک ہے تو اس جانور کو ہٹا کر لوگوں کا راستہ صاف کر دے۔ یہ کہہ کے اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھا کے مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ یہی بات پہنچی بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس اس کا ایک خاص دوست جو نابینا تھا، اس نے کہا کہ چلو اس لڑکے کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس لڑکے نے اس بادشاہ کے دوست کو دم کیا، دعا مانگی، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اس نے شرط صرف اتنی لگائی کہ تم مان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دیکھنا میری دعا سے رب تجھے آنکھیں عطا فرما دے گا۔ اس نے مان لیا۔ معاملہ بادشاہ تک پہنچا، معاملہ جادوگر تک پہنچا، معاملہ راہب تک پہنچا تو راہب نے اسے ایک بات بتائی، اے بچے آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں، رب کے نزدیک تو مجھ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اللہ نے تجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، اپنی دوستی عطا فرما دی ہے، اب مصیبتوں کا دروازہ بھی کھلنے والا ہے، اگر مصیبت آئے تو میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ وہ جو بادشاہ کا دوست نابینا تھا، آنکھیں آنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ بھئی کیا ہوا؟
اس نے کہا بس میں نے اپنے وحدہ لا شریک پر ایمان کیا لایا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی۔ بادشاہ کہنے لگا تیرا تو خدا میں ہوں، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نہیں ہے خدا، تو اگر خدا ہوتا تو میں کب سے نابینا تیرے دربار میں بیٹھا رہتا ہوں، میرا وحدہ لا شریک الہ ہے۔ یہ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا جی اس بچے نے بتایا۔ بچے کو لایا جائے، بچے سے پوچھا تجھے کس نے بتایا؟ مجھے راہب نے بتایا۔ بچے پھر بچے ہوتے، راہب نے بتایا۔ راہب کو بلایا گیا، تینوں سے پوچھا گیا، تینوں نے ایک ہی سوال کیا کہ ہم وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا وہی خدا ہے، وہی الہ ہے۔ سب سے پہلے تو راہب کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے مصاحب کو قتل کیا جو اس کا دوست تھا۔ تیسرے نمبر پہ بات تھی اس بچے کی۔ بچے کو بادشاہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر دو، میں نہیں دیکھ سکتا اس کو قتل ہوتے ہوئے، اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، اگر یہ مان جائے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو بھی گرا دو۔ جب وہ بچے کو لے کے وہاں پہنچے، بچہ تھا، دعا مانگی میرے پروردگار مجھے حفاظت عطا فرما۔ وہ جتنے بھی گئے تھے وہ پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ دوبارہ بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے، تو اب بھی ایمان لے آ، اللہ کو ایک مان لے۔ بادشاہ نے کہا یہ باز نہیں آنے والا، اس کو لے جاؤ دریا میں کشتی پہ سوار کر کے، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی، انہوں نے کہا ہاں بھی سنا۔ نے کہا چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں اپنے وحدہ لا شریک رب کو عرض کر چکا ہوں، میرے رب یہ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو ان کو پانی میں غرق کر دیا جائے۔ وہ بھی وہیں پہ غرق ہو گئے۔ بچہ دوبارہ بادشاہ کے پاس کہ تم ایمان لے آؤ۔ بادشاہ کہنے لگا بھئی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا ایک حقیر سا چھوٹا سا بندہ ہوں، میری تو عمر ہی اب بالکل تھوڑی سی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر تجھے کیسے قتل کیا جائے؟ ہاں اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو طریقہ میں بتاتا ہوں، میرا ہی تیر لو اور میرے اللہ کا نام لے کے مجھ پہ چھوڑو تو میں جان چھوڑ دوں گا تمہاری۔ ایسے ہی ہوا، مخلوق کو ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا، اس کے ہی تیر کمان سے تیر نکالا گیا، اس کے رب کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے جب تیر پھینکا اس کی کن پٹی پہ لگا، وہ تو وہیں پہ شہید ہوا، لیکن بادشاہ کی اس مملکت میں جتنے لوگ میدان میں آئے تھے وہ ہر ایک شخص یہی کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے بادشاہ ہم تو واقعی پہلے بھی کہتے تھے تو جھوٹا ہے، لیکن آج اس لڑکے کے رب پر ہم سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ وہ لڑکا قتل کیا گیا ہے، وہ قتل ہو چکا، اس نے کہا شکر ہے میری اب خدائی بچ گئی۔ اس نے کہا تیری خدائی نہیں بچ گئی، وہ ایک جان مری ہے، تیری پوری بادشاہت میں جتنے بھی لوگ تھے سارے ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے جاتے جاتے ساروں کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا، چونکہ بادشاہ پھر بادشاہ تھا، عہدہ تو نہیں نہ چھوڑنے کا دل کرتا، اس کو بھی تو عہدہ ملا ہوا تھا کہ خدا بنا بیٹھا ہے، سمجھ خدا بنا بیٹھا ہے وہ بھی۔ اس نے کہا خندقیں کھودو، آگ لگاؤ، جتنے بھی یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو خندقوں میں پھینک دو۔ جو بادشاہ کے خاص کارندے تھے خندقوں میں آگ لگانے کے بعد جب کونے میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک کیے جائیں، النار ذات الوقود، وہ جو آگ بھڑکا کے اذ ہم علیہا قعود، کناروں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین
شہود ایمان لانے والوں کے حال کو تک رہے تھے۔ اب ان کا حال پتہ کیا تھا؟ ان کو پھینکا جا رہا تھا، آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ ایک عورت اپنا نو مولود بچہ، چند دنوں کا بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے، جب تھوڑی جھجکی نہ کہ میں اللہ کو مان کر آج آگ میں ڈالی جا رہی ہوں، تو یقین کر لیجئے رب جب ایمان بچانے کے لیے کرشمے دکھاتا ہے تو ایمان کی کیسی مضبوطی ہوتی ہے۔ نو مولود بچہ اٹھا کے جس وقت وہ آگ میں پھینکی جانے لگی نا، تو تھوڑی جھجکی، اس کا بچہ اس کی گود سے بولا، ماں ثابت قدم رہ، جو تو ایمان لے کے آئی ہے وہ ایمان حق ہے، وہ ایمان حق ہے، ثابت قدم رہنا، پاؤں تیرے ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ یہ آج ان کافروں کی خندق میں جل جاؤ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھولے رب کی رحمت کھڑی ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہیں صرف یہ برا لگا تھا کہ یہ اللہ غالب حمد والے پر ایمان کیوں لے کے آئے ہیں، وہ جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے۔ بے شک مومن مرد اور مومن عورتوں کو جنہوں نے آگ کے فتنے میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے، ان کے لیے جلانے کا بھی عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں میرے رب کا جلال دیکھیں، میرا رب فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میرے حبیب آپ کے رب کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہے۔ جب میرا رب پکڑتا ہے نا، جب میرا رب گرفت میں لاتا ہے، بڑے بڑے طاقتوروں کی چیخیں ہم نے آسمان کو چھوتی ہوئی سنی ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حامان اور قارون بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اہل ایمان پہ ظلم ڈھانے والے، انہیں سمجھ تو نہیں لگتی اپنی کرسی پہ بیٹھ کر، لیکن جب رب کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بادشاہت کو کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میرا رب فرماتا ہے بے شک محبوب آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی ہے جس نے ابتداءً پیدا کیا، وہی ہے وہ جو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا اور نیک بندوں سے بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، کیا آپ تک فرعون اور سمود کے لشکروں کی بات نہیں پہنچی؟ فرعون وہی جو اپنی طاقت کے نشے میں موسیٰ کے پیچھے گیا تھا اور نیل کے دریا نے اس کو کھا لیا تھا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے کے در پہ ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑا عظیم قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔